جناب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ پھر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بولیاں تو پرندوں کی ہوتی ہیں بھائی، انسان تو زبان بولتے ہیں، آپ کہیں گے یہ کیسا جواب ہے بھائی۔ اور پھر میں آپ سے یہ کہوں کہ کبھی آپ نے فے کی بولی بولی ہے، تے کی بولی بولی ہے، آپ کہیں گے بالکل، ایک زمانے میں بڑا اس کا رواج تھا ان بولیوں کا، لیکن ابھی رواج کم ہے، لیکن بعض گھروں میں اب بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ جہاں تک کہ لسانی اعتبار سے زبان اور بولی کے درمیان فرق کی بات ہے، تو لسانی اعتبار سے یہ کہ ایک زبان جو ہے اس کی ذیلی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ساری کی ساری بولیاں کہلاتی ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی ایک۔ اب دیکھیں کہ جس طرح ہزارہ میں ہند کو بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہند کو ایک زبان کا نام ہے، یا سرائکی ایک زبان کا نام ہے، پنجابی ایک زبان کا نام ہے، پشتو ایک زبان کا نام ہے، بلوچی ایک زبان کا نام ہے۔ اب یہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ ساری زبانیں تھوڑے بہت فاصلوں کے بعد ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، املا کی تبدیلیاں، لہجوں کی تبدیلیاں، لفظیات کی تبدیلیاں، اور بعض اوقات یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ اتنی زیادہ واضح ہو جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہے تو یہ ہند کوئی، پشتو ہی، سرائکی ہی، لیکن خاصی بدل گئی ہے۔ اب یہ جو ان زبانوں کی بدلی ہوئی صورت ہے، اس کو بھی بولی کہا جاتا ہے لسانیات میں، اور یہ ایک بڑی معقول تعریف ہے اس کی۔ باقی یہ کہنا کہ بولی ہے تو اس کا رسم الخط نہیں ہوتا اور زبان کا رسم الخط ہوتا ہے، یہ ویسے ہی مطلب یہ کہ یہ چبل ٹائپ لسانیات تو ہو سکتی ہے، اس کا حقیقی اس بحث کے ساتھ دور کا بھی کوئی رشتہ ناتا نہیں بنتا۔ یونیسکو نے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، پڑھیے گا، نیٹ پر موجود ہوتی ہیں ساری چیزیں، اس میں تو جناب وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا کی زبانوں کے نام لیتے ہیں تو وہ ایسی زبانوں کے نام بھی لیتے ہیں جن کے بولنے والے دنیا میں صرف 10 لوگ رہ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی زبان ہے، پوری دنیا میں بولنے والے صرف 10 لوگ ہیں، اور ایک زبان ابھی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ میری یہ جو ویڈیوز ہوتی ہے بعض اوقات اچانک کسی نے کوئی سوال پوچھا تو میں جواب دینے شروع کر دیتا ہوں۔ ایک زبان ایسی بھی ہے کہ اس کا بولنے والا ہی ایک فرد ہے اور وہ اس کو بھی زبان کہتے ہیں، اس کی ہرگز کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ جب لسانیات کے حوالے سے چیزوں کو جانچے پرکھیں گے تو آپ کو بڑی خوشگوار چیزیں دکھائی دیں گی، بڑی وسعتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اس طرح کچھ بھی نہیں ہے کہ جو کم بولنے والے ہیں تو وہ بولی بول رہے ہیں، زیادہ بولنے والے لوگ جو ہیں تو وہ زبان بول رہے ہیں۔ ایسی کوئی تخصیص جو ہے وہ زبان میں اپنا لسانیات میں نہیں ہے۔ لسانیات ایک بنیادی اصول آپ کو دیتا ہے، یہ علم جو ہے لسانیات کا، یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی زبان جو ہے یہ کمیونیکیشن کا، رابطے کا ذریعہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں اضافی ہیں۔ بلکہ یہ بحث جب آگے جب چلتی ہے تو ایک جگہ پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ زبان کے لیے رسم الخط کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز ہے جو صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے اس کے مختلف لہجے ہوں گے، اس کی مختلف بولیاں ہوں گی، اور دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے جی کچھ زبانیں ابھی صفحہ ہستی سے مٹنے والی ہیں۔ وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو وہ زبانیں ساری مٹ چکی ہوں گی۔ مطلب بات میرے خیال میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط سے کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنن فانن کوئی چیز ختم ہو رہی ہے، اور نہ کوئی چیز آنن فانن ختم ہوتی ہے، اور نہ کسی ختم ہونے والی چیز کو آپ مصنوعی طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ زبان جو ہے اس کا تعلق بولنے کے ساتھ ہے، زندہ لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کے اپنے کچھ اصول اور قوانین ہیں جس کے تحت زبانیں بنتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، اور مر بھی جاتی ہیں، جن کو ہم مردہ زبانیں کہتے ہیں۔ تو اس سارے پروسیس کو سمجھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔